اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں فقیر نوری آپ تمام سامعین حضرات کے لیے ایک نئے اسلامی واقعے کو لے کر حاضر ہوں۔ واقعے کی شروعات کرنے سے پہلے تمام سامعین حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس آڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور نئے سننے والے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے حضرات محترم، آج کے واقعے کی جانب چلتے ہیں۔ آج ہم حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اپنے وقت کے بڑے محدثین میں ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت ابن جوزی کو اپنے گھر کے کام کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پیش آئی، لہٰذا جب آپ مزدور کی تلاش میں گئے تو آپ نے ایک کمزور سے نوجوان کو دیکھا۔ چہرے سے یہ نوجوان ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاس جا کر پوچھا، مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، جی ہاں، میں اسی لیے یہاں کھڑا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ آپ کو منظور ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت ابن جوزی کو اس نوجوان کی بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی، لیکن آپ نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہیں؟ اس نوجوان نے آپ سے کہا، میں اپنے کام کو پوری محنت سے کروں گا، لیکن جب میری نماز کا وقت ہوگا تو میں اپنا کام وہیں چھوڑ کر نماز ادا کرنے چلا جاؤں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے میرے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ حضرت ابن جوزی نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر گھر آئے اور اسے کام سمجھا دیا۔ نوجوان بھی بڑی لگن سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نوجوان کو کام کرتے ہوئے دوپہر کا وقت ہو گیا، تبھی ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نوجوان نے کام وہیں چھوڑا اور نماز کے لیے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن جوزی کے بیٹے نے اس سے کہا کہ دروازے کے سامنے کی مٹی پھینک دو، پھر نماز کو چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا، آپ کے والد کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب میری نماز کا وقت ہوگا تو میں کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان نماز پڑھنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان نماز پڑھ کر آیا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ حضرت ابن جوزی اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، اے نوجوان، کچھ کھا لو۔ آپ کی بات سن کر وہ نوجوان بولا، حضرت میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ اس نوجوان کی بات سن کر حضرت ابن جوزی بڑے متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، حضرت میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس پر حضرت ابن جوزی نے اس سے کہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اگر مجھے پھر کبھی مزدور کی ضرورت پڑے تو میں تمہیں ہی بلاؤں۔ نوجوان نے آپ سے کہا، جب آپ کو ضرورت ہو تو وہیں آ جائیے جہاں میں آج آپ کو ملا تھا۔ جب دن ڈھل گیا تب حضرت ابن جوزی نے نوجوان کو اس کی مزدوری کے 4 درہم دیے۔ اس پر نوجوان نے 1 درہم واپس لوٹاتے ہوئے کہا، میری مزدوری 3 درہم ہوئی ہے، اور 3 درہم لے کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابن جوزی کے دل پر اس نوجوان کی باتوں نے بڑا گہرا اثر ڈالا۔ دوسرے دن صبح حضرت ابن جوزی پھر اسی جگہ اس نوجوان کی تلاش میں پہنچے اور لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ نوجوان ہفتے میں صرف 1 دن ہی مزدوری کرنے آتا ہے، اب وہ آپ کو اگلے ہفتے ہی ملے گا۔ اگلے ہفتے جب حضرت امام جوزی وہاں پہنچے تب بھی اس نوجوان کو وہاں نہیں پایا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا
کہ وہ نوجوان آج آیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ قبرستان کے پیچھے ایک کچی بستی میں رہتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ جب آپ اس کے گھر کے باہر پہنچے تو اندر سے آواز آئی، چلے آئیے حضرت امام جوزی۔ اجازت پا کر حضرت ابن جوزی اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان سخت بخار میں مبتلا ہے۔ اس نوجوان نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت ابن جوزی نے کہا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ آج رات اس بیماری سے میرا انتقال ہو جائے گا، اور اس نے اپنے پاس سے 3 درہم دے کر آپ سے کہا کہ یہ 3 درہم لیں اور میرے کفن اور دفن میں اس کو استعمال کر لیں، اور پھر اپنے پاس سے ایک ہیرے کی انگوٹھی نکال کر آپ کو دی اور کہنے لگا مجھے دفنانے کے بعد یہ انگوٹھی لے کر آپ خلیفہ ہارون رشید کے پاس جائیں۔ یہ بات کہہ کر اس نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور صبح پر 2-4 آدمیوں کو لے کر تشریف لے آئیں۔ حضرت ابن جوزی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ بڑی مشکل سے رات کٹی اور جیسے ہی آپ صبح ہوئی آپ فوراً اس کے گھر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور خوشبوئیں اس کے کمرے کو مہکا رہی تھیں۔ جب آپ نے اس نوجوان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا حضرت ابن جوزی نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کو پاس ہی کے قبرستان میں دفنا دیا اور اگلے دن اس کی دی ہوئی انگوٹھی لے کر خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی خلیفہ ہارون رشید نے وہ انگوٹھی دیکھی، اس نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ حضرت ابن جوزی نے خلیفہ ہارون رشید کو بتایا کہ یہ انگوٹھی مجھے ایک نوجوان نے دی ہے اور اس کا پچھلی رات انتقال ہو گیا، میں نے اسے دفنا دیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ خبر سن کر بہت رویا اور حضرت ابن جوزی سے کہا، مجھے فوراً اسی قبر پر لے چلو۔ جب خلیفہ ہارون رشید کو اس نوجوان کی قبر پر لے جایا گیا تو خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر بے تحاشا روئے اور اس کی قبر کی مٹی کو اپنے سر پر ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے خلیفہ ہارون رشید کو تسلی دی۔ جب خلیفہ کچھ اطمینان میں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں، یہ نوجوان آپ کا کون تھا؟ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت ابن جوزی کو بتایا کہ یہ نوجوان دراصل میرا بیٹا تھا اور یہ مجھے سمجھایا کرتا تھا کہ ابا اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ ابا اتنی دولت جو آپ نے جمع کی ہے اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ تو سامعین حضرات، آپ نے آج کا واقعہ سماعت فرمایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کو پسند فرماتا ہے اسے دنیا کے فریب سے کس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام سننے اور کہنے والوں کو دنیا کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔